باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہمی صاحب کے جو کفر و شرک کے نظریات ہیں اس میں اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کو غیر اللہ کو خالق ماننے کا عقیدے پر محدود کر دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ خالق اور مخلوق کا فرق قائم کر لیں تو غیر اللہ جو ہے اس کو آپ اس بارے میں جو بھی عقیدہ رکھیے، جو بھی بات کہیے، جو بھی نظریہ بیان کیجیے، وہ شرک نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ غیر اللہ کو خدا کہیے تب بھی شرک نہیں ہے، غیر اللہ کو منی خدا کہیے تب بھی شرک نہیں ہے۔ میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں۔ فرض کیجیے کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ جو شے بھی جانتا ہے، یعنی کہ واجب، ممکن، محال، نیسیسری، کانٹینجنٹ اور امپاسبل میں سے جو کچھ باری تعالیٰ جانتا ہے بلا استثناء وہ رسول اللہ بھی جانتے ہیں، یا رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق لے لیجئے، مثلا حضرت جبریل کہ وہ بھی جانتے ہیں، یا کوئی اور لے لیجئے۔ تو جہمی صاحب کے نزدیک یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالق اور مخلوق کا فرق بہرحال کر رہا ہے، اور خالق اور مخلوق کو ایک نہیں قرار دے رہا، بلکہ یہ قرار دے رہا ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، یہ اعتقاد کر رہا ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، اور ساتھ میں خالق کو، قدیم کو، مخلوق اور حادث سے جدا اور الگ اعتقاد کر رہا ہے۔ تو جب یہ کر رہا ہے تو جہمی صاحب اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، پوائنٹ نمبر 1۔ اب پوائنٹ نمبر 2 میں بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیے کہ ہر وہ ممکن جس پر باری تعالیٰ قادر ہے، ہر وہ شے جس پر باری تعالیٰ قادر ہے، کوئی باری تعالیٰ کی مخلوق بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے، عطائی ہے، اور ان کا بھی وہ عطائی ہی ہے، کیونکہ ظاہر مخلوق کی صفت عطائی ہوگی، مخلوق ہی ہوگی۔ تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر یہ عقیدہ ہے کسی کا کہ بلا استثناء ہر وہ ممکن، ہر وہ شے جس پہ باری تعالیٰ قادر ہے، فلاں مخلوق پر بھی قادر ہے، ہاں ٹھیک ہے، مخلوق اور خالق کے بارے میں وہ کہے کہ وہ اس کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ کہے کہ قدیم جو ہے وہ حادث سے الگ اور جدا ہے، تو جہمی صاحب کے نزدیک یہ بھی شرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ڈیفینیشن دے چکے ہیں۔ اب جب ڈیفینیشن دے چکے ہیں تو پھر وہ پھنس جاتے ہیں، اب ڈیفینیشن چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کوئی یہ کہے کہ بھائی دیکھیے فلاں مخلوق جو ہے اور باری تعالیٰ یہ ایک نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ قدیم جو ہے وہ حادث سے الگ اور جدا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اس مخلوق کی عبادت جو ہے نا، یا منی عبادت جو ہے وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے، تو جہمی صاحب کے نزدیک یہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ تو جہمی صاحب نے جتنی غلط توحید اور شرک کی ڈیفینیشنز دی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو شرک ہیں وہ شرک نہیں رہتی، بلکہ اگر آپ یہ کہیے کہ دیکھیے فلاں غوث، فلاں ولی، فلاں صوفی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس نبی سے چاہے اس کی نبوت سلب کر لے، چھین لے، تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا، یا جس ولی سے چاہے اس کی ولایت چھین لے، یا باری تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ قم بے اذنی بھی نہ کہے، بس ارادہ کرے اور کیا کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جائے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہمی صاحب نے جو ڈیفینیشن دی ہے توحید کی اور شرک کی بہت خطرناک ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے سبٹل پوائنٹس نکال رہے ہیں یا بہت ہی باریکی سے پوائنٹس نکال رہے ہیں، تدقیق کر رہے ہیں، جی نہیں، یہ بڑے اہم مسائل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک جلی اور شرک اکبر کی کئی اقسام ایسی ہیں جو جہمی صاحب کی ڈیفینیشن آف شرک پر اور جو ہے وہ الیاذ باللہ شرک اکبر نہیں بنتی ہیں، بلکہ شرک اصغر بھی نہیں بنتی۔ اور اگر شرک اصغر اور شرک اکبر کا فرق مان بھی لیں تو شرک اکبر کو شرک اصغر قرار دینا یہ خود ایک شرک اکبر ہے۔ یہ میں پھر بیان کر چکا ہوں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیے، شرک یہی نہیں ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیے کہ وہ شرک عقیدے کو تسلیم کیجیے، بلکہ شرک عقیدے کو شرک اکبر کو شرک اصغر قرار دے دیجیے، خواہ آپ اس کے منکر ہی کیوں نہ ہو، تو بھی یہ شرک اکبر ہے۔ تو یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والسلام تمت۔